اعتکاف ہے نا یہ روزے کے ساتھ مشروط ہے. تو اب مرد ہوں یا خواتین دونوں کے لیے ایک مسئلہ, روزہ اگر نہیں ہوگا تو یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا. تو نفلی ہو سکتا ہے, سنت اعتکاف نہیں ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ کوئی خاتون اگر مینسز کی حالت میں ہے تو پھر وہ سنت اعتکاف نہیں کر سکتی, کیونکہ مینسز میں روزہ نہیں ہوتا اور روزہ اس اعتکاف کے ساتھ شرط ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اعتکاف کی حالت میں جب خاتون کمرے میں ہو یا مرد مسجد میں ہو تو اعتکاف میں غلطی سے بھی مسجد سے باہر نکلنے سے روزہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. خوب سمجھ لیں, غلطی سے بھی اگر آپ مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ضرورت سے نکلنا ایک الگ چیز ہے, غلطی سے نکلنا ایک الگ چیز ہے. ضرورت کی وجہ سے نکلیں گے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, غلطی کی وجہ سے نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. دو باتیں ہو گئی. ایک بات یہ کہ اگر کسی وجہ سے اعتکاف میں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر آپ غرارے کر رہے تھے اعتکاف روزے کی حالت میں, حالانکہ نہیں کرنے چاہیے غرارے, لیکن غرارہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن آپ کو پھر بھی شوق تھا غرارے کرنے کا, غرارہ کیا اور اس دوران غلطی سے پانی آپ کے حلق میں اتر گیا. تو اب یہ بھولے سے نہیں اترا ہے, یہ غلطی سے اترا ہے. تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ گیا آپ کا اور اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. اور چونکہ جان کر آپ نے پانی پیا نہیں ہے اس لیے اس روزے کی قضا لازم ہوگی, اور اعتکاف بھی ایک دن کی قضا کرنی پڑے گی عید کے بعد, یا اگلے دن بھی کر سکتے ہیں, روزہ رکھ کے ایک قضا کرنی پڑے گی. لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جان کر نہیں کیا, غلطی سے کیا ہے. ہاں, اور اگر بھولے سے پی لیا پانی, یاد ہی نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے, تو پھر نہ روزہ ٹوٹا نہ اعتکاف ٹوٹا, کیونکہ بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کن ضرورتوں کی وجہ سے اعتکاف سے باہر نکلا جا سکتا ہے؟ قضائے حاجت کی وجہ سے اعتکاف سے آپ باہر جا سکتے ہیں. قضائے حاجت یعنی پیشاب آ رہا ہے آپ کو, واش روم جانا ہے آپ نے, تو اب واش روم جانے کے لیے جب آپ نکلیں گے تو آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے راستے میں. ہاں, اسپیڈ سے جانا ضروری نہیں ہے, آرام آرام سے جائیں, جو آپ کی نیچرل ایک واک کا طریقہ ہے, آپ کی جو نیچرل چال ہے. بھاگتے ہوئے جانے کی ضرورت نہیں ہے, باتیں بھی کر سکتے ہیں چلتے ہوئے, رکنا نہیں ہے آپ نے. واش روم کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں رش لگا ہوا ہے تو آپ انتظار بھی کر سکتے ہیں, تو وہاں آپ تسلی سے فارغ ہوئے, اس کے بعد جب آپ واپس آ جائیں ہاتھ دھو لیں. تو یہ سب ضرورت کی وجہ سے تو یہ جائز. ٹھہر گئے آپ بلا وجہ تو پھر اب آپ کے لیے جو ہے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو خاتون کا بھی یہی حکم ہے, واش روم جا سکتی ہیں وہ, اور چلتے ہوئے کوئی بات چیت بھی کر لیں تو ٹھیک ہے, اور وہاں جب فراغت ہو تو فوراً واپس. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ یا برش کے لیے اعتکاف سے باہر نکلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو برش کرنے کے لیے آپ اعتکاف سے باہر نہیں نکل سکتے, وضو کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں. وضو کے دوران جب آپ کلی کریں تو اسی دوران مسواک بھی کی جا سکتی ہے, ٹوتھ پیسٹ اور برش بھی کیا جا سکتا ہے, تو وہ وضو کا حصہ بن جائے گا, تو پھر جائز ہے. یہ بات ہو گئی. تیسری بات یہ, فرض غسل کے لیے جانا بھی جائز ہے, اور جمعے کے غسل کے لیے سنت جو غسل ہے اس کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے, اس میں بڑا اختلاف ہے. تو اس لیے میں احتیاط یہ ہے کہ نہ کریں, اور گنجائش والا قول یہ ہے کہ جمعے کا غسل کیا جا سکتا ہے. بعض جگہ پسینے بہت ہوتے ہیں, بدبو بہت ہوتی ہے, احتیاط یہی ہے کہ نہ کیا جائے. اس میں راجح بات دلیل کے لحاظ سے یہی ہے کہ ہمیں کوئی دلیل ملتی نہیں ہے. ہاں, البتہ غسل فرض ہو جائے تو بہرحال پھر کرنا پڑے گا. آج کل مسجدوں میں یہ کیا ہوا ہے کہ سر دھونے کے لیے نا الگ سے برتن لگا دیتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے. مسجد کے اندر ہی اگر کوئی ایسا انتظام ہو نہانے کا کہ جس سے مسجد گندی نہ ہو, یہ خوب سمجھ لیں, کوئی ایسا ٹب وغیرہ رکھ دیا جائے جس میں آپ نہا لیں اور پھر پانی باہر پھینک دیا جائے, تو یہ ٹھیک ہے. یعنی اصل مسئلہ ہے کہ مسجد کے باہر نہیں جانا آپ نے. تو خاتون بھی اسی طرح کر سکتی ہیں کہ جس کمرے میں اعتکاف کیا ہوا ہے وہیں اگر جو ہے وہ ان کو جیسے جسم میں پسینے کی اسمیل آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے, بعض علاقوں میں گرمی ہوتی ہے, گاؤں دیہاتوں میں تو وہاں بہت زیادہ پسینے ہوتے ہیں. آج کل تو ایئر کنڈیشن روم ہے گھروں میں, لیکن ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا. جو غریب علاقے ہیں ان میں تو پسینے ہوتے ہیں, بیچاروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں خاتون بھی اسی کمرے کے اندر اگر کوئی ٹب وغیرہ رکھ کے اپنے سر کو دھو لیں یا اپنے جو ہے وہ پسینہ وغیرہ دور کر لیں نہا کے, تو وہ ٹھیک ہے, ان کے لیے جائز ہے. خوشبو لگانا اعتکاف میں بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور اعتکاف کی حالت میں کھانا پکانے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے نکلنا, عام طور پر تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کھانا ان کو وہیں پہنچا دیا جاتا ہے, اچھی بات ہے یہ. لیکن اگر کوئی نہ پہنچائے یا پہنچانے والا نہ ہو, یا آپ نہیں لینا چاہتے کسی سے خدمت کہ آپ کیوں کسی کا احسان لیں, تو کھانا کھانے کے لیے بھی آپ اعتکاف سے باہر جا سکتے ہیں ہوٹل وغیرہ میں,
اور خاتون جو ہے وہ کھانا پکانے کے لیے بھی نکل سکتی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی میں کھانا میں ہی پکاتی ہوں گھر میں اور کوئی ہے نہیں, تو وہ کھانا پکانے کے لیے نکل سکتی ہیں, کھانا پکا لیں اور پھر جو ہے اس کو اپنے کمرے میں لا کے آرام سے بیٹھ کے کھا لیں. یعنی کچن میں کھانا پکانے کے لیے خاتون اعتکاف سے باہر جا سکتی ہیں. بہتر تو یہی ہے کہ کوئی اور خدمت کر لے یا کوئی اور پکا لے. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہو گیا. اس کے علاوہ اور بھی جو بہت زیادہ مسائل پوچھے جاتے ہیں ان میں یہ کہ جنازے کے لیے اعتکاف سے باہر نکلنا, تو یہ جائز نہیں ہے. جنازے کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے جنازہ پڑھنے کے لیے. بس مرحوم کے لیے وہیں سے بیٹھے بیٹھے دعا کر لیں, اللہ مرحوم کی مغفرت کرے, اور آپ خود نہ جائیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ اعتکاف توڑ دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. جب اعتکاف کیا ہے نا, دیکھیں جب عبادت جب تک آپ نے شروع نہیں کی تھی وہ واجب نہیں ہوتی, لیکن جب آپ عبادت شروع کر دیتے ہیں نا تو وہ نظر فعلی ہے, وہ لازم ہو جاتی ہے آپ کے اوپر. جیسے آپ نے جب تک 2 نفل کی نیت نہیں باندھی تو وہ نفل آپ پر لازم نہیں ہے, لیکن جب آپ نے 2 نفل کی نیت باندھ لی تو اب اس کو توڑ نہیں سکتے آپ شدید عذر کے بغیر. توڑا تو دوبارہ آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی, تو وہ نوافل آپ کو کمپلیٹ کرنے پڑیں گے. تو ایسا ہی اعتکاف بھی ہے کہ جب تک آپ نے شروع نہیں کیا تھا تو آپ پہ لازم نہیں ہوا تھا, لیکن جب آپ نے سنت اعتکاف شروع کر دیا تو اب آپ پر اس کا پورا کرنا لازم ہے. اب ذرا سی باتوں پہ آپ اعتکاف توڑ کے باہر نکل جائیں, یہ عمل ٹھیک نہیں ہے, اس میں آپ کو گناہ ہوگا. ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم سنت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں جو ہے نا فلاں دن پیپر دینے کے لیے جانا ہے, ہمارا ایگزام ہے اور اب اس ایگزام کی وجہ سے ہم اعتکاف میں ہی نہیں بیٹھ پا رہے, یا یہ کہ ہمیں فلاں کام بہت ضروری کام سے فلاں دن جانا پڑے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہی اس ٹائم کو مستثنیٰ کر لیں, اعتکاف سے خارج کر لیں. کیونکہ نظر فعلی کی طرح ہے نا, نظر فعلی کا مطلب ایک نظر منت وہ ہوتی ہے جو قول سے انسان مانتا ہے, ایک منت وہ ہوتی ہے جو اپنے عمل سے اپنے اوپر واجب کرتا ہے. تو واجب کرنے سے پہلے ہی اگر اس ٹائم کو آپ مستثنیٰ کر دیں گے تو وہ ٹائم خود بخود خارج ہوگا. تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے اگر پیپر دینے کے لیے جانا ہے یا کسی خاص دن آپ کو کوئی بہت ضروری کام ہے, تو آپ جب کل شام سے الحمدللہ یہاں پاکستان میں اعتکاف شروع ہو رہا ہے, تو آپ اس سے پہلے کیا کریں, آپ یہ نیت کر لیں کہ بھائی میں ان 10 دنوں میں فلاں ٹائم جو ہے اس کو میں مستثنیٰ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اس میں مجھے پیپر دینے کے لیے جانا ہے یا مجھے کہیں بہت اہم میٹنگ میں جانا ہے, تو وہ میں نے اعتکاف سے مستثنیٰ کر دیا. تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ اسپیسیفک اسی کام کے لیے جائیں اور فوراً واپس آ جائیں. بالکل ایسے جیسے آپ واش روم جاتے ہیں نا, جاتے ہیں بس اپنا کام نمٹائے اور واپس آئے, تو اسی طرح یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ جائیں اور فوراً واپس آئیں, اسٹے نہ کریں پھر وہاں پہ. تو اس عمل سے اعتکاف ٹوٹے گا نہیں. ایک بات یہ ہو گئی. اعتکاف میں بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے سگریٹ پینے کی, پہلے سے ہی عادت ہوتی ہے, تو وہ ان کو تو افطاری میں فوراً سگریٹ چاہیے, وہ پاگل ہو جاتے ہیں. سگریٹ پینا بہت بری حرکت ہے, اس سے توبہ کر لیں. بلکہ اعتکاف میں بیٹھیں اسی نیت سے کہ اب یہ 10 دن تک سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ سگریٹ چھوڑ دیں آپ. لیکن اگر نہیں چھوٹ رہی آپ سے تو اب اعتکاف نہ چھوڑیں آپ. اس بہانے ہو سکتا ہے اعتکاف میں ہی اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے, لیکن بہرحال نہیں چھوٹ رہی ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں, اعتکاف میں آپ نے جب سگریٹ پینی ہے, میں ترغیب نہیں دے رہا کہ پیا کریں سگریٹ, کوئی مجبوری ہے پینی ہی ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, اور وہ ایسا نہ ہو کہ اعتکاف والوں کو کوٹنا مارنا پیٹنا شروع کر دے. تو بعض لوگ اس چکر میں اعتکاف میں ہی نہیں بیٹھتے کہ ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے تو ہم اعتکاف میں کیسے بیٹھیں. تو آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں بہرحال. تو پھر سگریٹ اگر پھر بھی آپ نے پینی ہے تو پھر اس کا طریقہ جو بتاتے جاتا ہے کہ بھئی سگریٹ پینے کے لیے تو آپ نکل نہیں سکتے کیونکہ شرعی ضرورت ہے نہیں, تو واش روم جتنی دیر آپ یوز کرتے ہیں اسی دوران آپ سگریٹ پی لیں. یہ اس میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا آپ کا. تو یہ چند مسائل تھے. اسی طرح نسوار کی کسی کو عادت ہے, اب مسجد میں ظاہر ہے نسوار کی ایک اسمیل آتی ہے, بدبو آتی ہے, گٹکے پان یہ ساری جو چیزیں ہیں بدبودار ہوتی ہیں. تو ان سب کا یہی حکم ہے کہ اگر کسی نے یوز کرنا ہے ان کو تو وہ پھر جو ہے نا اس دوران یوز کر لے.